ایک اور جو خطرناک ایک لحاظ سے چیز پائی جاتی ہے وہ یہ کہ 2/3 میجورٹی آنے کے بعد اب حکومت کو یہ ہے کہ وہ مزید کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کر سکتے ہیں۔ 26 امینڈمنٹ بھی کی تھی انہوں نے، لیکن اب جو ان کو ایسا لگتا ہے کہ بات ہے کہ اب ضرورت نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو توڑے ہیں، کہیں سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑ کے کچھ فضل الرحمان صاحب کے پیچھے جا کے ووٹ لیں۔ اب جو ہے ان کو یہ احساس ہے کہ وہ خود بھی اس کی ترمیم کر سکتے ہیں، اور اسلام آباد میں شاید یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ شاید کوئی ایک میجر ترمیم آنے جا رہی ہے 27 امینڈمنٹ کے نام سے، جس کے بعد جو ہے خود ایک لحاظ سے جو پاور اسٹرکچر ہے اس میں بھی خاصی تبدیلی آئے گی۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ بیان ممکن ہے کہ اس ترمیم کے نتیجے میں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو ایک باقاعدہ ایک لحاظ سے کانسٹیٹیوشن رول مل سکتا ہے۔ یہ بہت سے ملکوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ہوتا ہے، جیسے ٹرکی میں ایک زمانے میں تھا۔ لیکن اگر یہ صورتحال بن کے آتی ہے تو ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے بہت خطرناک ہوگی۔ نہ صرف ملک میں جمہوریت اور انسانی حقوق کے لیے خطرناک ہوگی، بلکہ خود جو ہے سیکیورٹی فورسز کی اپنے ایک پروفیشنل اس پہ بھی ایک لحاظ سے اثر انداز ہوگی۔ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب کہ فوج اسی وقت کارآمد ہو سکتی ہے، اسی وقت اپنا رول پوری طرح کر سکتی ہے، جبکہ پوری طرح جو ہے اس کی فوکس جو ہے، کنسنٹریشن جو ہے وہ اپنے جو ان کے فرائض ہیں اس کی طرف ہو، یعنی ملک کی دفاع کرنا۔ لیکن اگر فرض کیجئے کوئی اس طرح کے کانسٹیٹیوشنل ان کو ملتا ہے، رائٹ ملتا ہے کہ وہ خود ایک لحاظ سے ایک اس میں ان کی کانسٹیٹیوشن رائٹ ملتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آرمی کی چیف ہوں گے وہ بھی حکومت کا یا پاور اسٹرکچر کا ایک باقاعدہ حصہ بن جائیں گے۔ ویسے تو پہلے بھی ہیں، لیکن ایک انفارمل طریقے سے ہے، تو یہ اس کے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اگر ہوتی ہیں تو پھر جو ہے پاکستان دو چیزیں ہوں گی اس کے اثر، کیونکہ جب آپ راستہ روکتے ہیں جمہوری ایک پروسیس کا تو پھر جو ہے لوگوں کے پاس ایک تشدد کا ہوتا ہے، جیسے ابھی بھی ہم جو ہے۔ دوسری بات ایک اور ہے کہ ملک کے اتحاد پہ بھی اثر پڑتا ہے۔